عید الاضحیٰ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود آپ کہہ لیں کہ انسان کی تاریخ میں پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے پیش کی تھی۔ اچھا، ایک بیٹے کی قربانی مسترد جبکہ دوسرے کی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔ پھر مسلمان جو قربانی کرتے ہیں یہ عمل اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تاریخی قربانی کی یادگار ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا اور انہوں نے لخت جگر سے مشورہ کیا تو فرما بدار بیٹا فوراً ہی راہ حق میں قربان ہونے کو تیار ہو گیا۔ اچھا، یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کا ایک کڑا امتحان تھا جس میں وہ شیطان کی 1000 کوشش کے باوجود کامیاب ہو گئے، کیونکہ شیطان تو چاہتا تھا کہ وہ کامیاب نہ ہو سکیں، لیکن وہ کامیاب ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، مگر اسماعیل علیہ السلام کے بجائے جنت کا مینڈھا ان کے ہاتھوں قربان ہو گیا، اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل یعنی گہرا دوست بنانے کا اعلان کیا۔ اچھا، یہ منظر میرے خیال سے پہلی بار ہی آسمانوں نے، جہان نے، زمین نے، پوری کائنات نے دیکھا ہوگا کہ ایک شفیق بوڑھا باپ اپنے ہاتھوں اپنے لخت جگر کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا تھا، اور بیٹا بھی اپنے پروردگار کے نام پر کٹنے کے لیے گردن پیش کر رہا تھا۔ باپ بیٹے کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کو زندہ رکھا۔ اچھا، اب جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں، جانور ذبح کرنے کا مقصد تقوی، اطاعت، فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ قربانی کا دوسرا اہم مقصد کیا ہے؟ کہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا۔ اور سوچئے، اگر یہ مقصد ہی نہ ہو یا کسی کوتاہی کی وجہ سے یہ حاصل نہ ہو سکے تو ہماری قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک رائگاں ہے۔ کل بڑی عید ہے اور اس عید پر ہمارا مقصد بھی بڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ عید جس صورتحال میں آ رہی ہے وہ ایسی ہے کہ بے روزگاری بھی بڑھ گئی ہے، کاروبار بھی ختم ہو گئے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو ہر سال بڑے اہتمام سے قربانی کیا کرتے تھے، آج وہ حالات کی وجہ سے، صورتحال کی وجہ سے 3 وقت کے کھانے کو بھی ترس رہے ہیں۔ اب اس بڑی عید پر باحیثیت مسلمان ہم پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، ان کو کیسے نبھانا ہے اور قربانی کے ساتھ ساتھ احتیاط کیسے کرنی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کے حالات ہیں، ڈاکٹرز بار بار آپ کو مشورے دیتے ہیں۔ اس تمام پر بات کرنے کے لیے، ان سوالات کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی زبیر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور میرے ساتھ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب بھی موجود ہے، پاکستان میڈیکل ایسوسیشن لاہور کے صدر ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ مفتی صاحب، ویسے تو عید قربان منانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، لیکن اس عید پر جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو قربانی کیا کرتے تھے، اس وقت ان کے پاس روزگار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، ان کے گھر کھانے کو 3 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ اب ایسے میں اگر وہ قربانی نہیں کر پاتے تو لوگوں کو پلیز گائیڈ کیجئے گا کہ اسلام کی روشنی میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں کیا قربانی ان پر فرض ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے، اور اگر نہیں تو کیا پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے ان کو دوبارہ قربانی کرنی ہوگی؟ پلیز ذرا سمجھائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے انٹرو کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، جزاک اللہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت عمدہ، بہت اچھا انٹرو پیش کیا، اور میں آپ کی اجازت سے اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان والد اور بیٹے، باپ پیغمبر بیٹا پیغمبر، اندازہ لگائیے کہ ان کے درمیان میں کیسا حسین، کیسا خوبصورت، کتنا اعلیٰ اور عمدہ مکالمہ اور گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کو قربانی کی یہ ادا اور باپ بیٹے کا اسلام عقیدے اور اللہ کے حکم پر قربان ہو جانے کا یہ جذبہ اتنا بھا رہا ہے کہ اللہ نے باپ بیٹے پیغمبروں کا اس خانوادہ اور فیملی آف دی پیغمبرز، ان کا باقاعدہ یہ مکالمہ قرآن میں نقل کیا، اور بڑا حسین، یا ابت فعل ما تؤمر،
اے ابو جان جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں نقشہ کیا کھینچا جا رہا ہے، کیا خوبصورت اور عمدہ منظر کشی۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب یہ دونوں اس بات پر متفق ہو گئے، ان کا کنسنسس ہو گیا، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، جبین نیاز کو جھکا دیا۔ یہ تو کسی کو پتا نہیں کہ بعد میں جنت کا میڈھا نکل آئے گا، جیسا کہ آپ نے انٹرو کے اندر ذکر کیا، لیکن یہ تو اس اعلیٰ درجے کی قربانی۔ پھر آپ یہ بھی بیک گراؤنڈ کے اندر رکھیں، سالہ سال کی دعائیں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ اسماعیل علیہ السلام 30 سالہ دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ، قبضہ دل ہے، ثمرۃ فؤاد، دل کا ٹکڑا، جگر گوشہ، جس کو جگر گوشہ کہا گیا۔ اچھا اب وہ لیٹ گئے، فلما اسلما وتلہ الجبین، جس وقت انہوں نے اپنی جبین کو، اپنی گردن کو سر تسلیم خم کر دیا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم پکار اٹھے، ہم نے پکار دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے پکار دیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ہم نے اس طریقے کو بعد والے لوگوں کے لیے بھی جاری و ساری رکھا۔ یہ ہے قربانی کی روح اور فلسفہ۔ پتہ چلا عقیدہ، اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم، خدا کا نظریہ، یہ وہ چیز ہوتی ہے جس پر اولاد کو قربان کرنا پڑے، اپنی قربانی دینی پڑے، کسی قسم کی مال، دولت، عزت، شہرت، اولاد، اپنی جان، اپنے نفس کی قربانی دینی پڑے، کبھی اس سے دریغ نہ کیا جائے۔ تو اصل بات یہ کہ کل جب ہم جانور کو ذبح کریں گے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ بیٹے یہ بیٹیاں دی تھی، ان کو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اللہ نے تو اسماعیل علیہ السلام کو بھی ذبح نہیں ہونے دیا، لیکن اللہ نے جذبہ ضرور طلب کیا ہے، تقوی ضرور طلب کیا ہے۔ جذبہ تمہارے اندر یہی ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں قربانی کا تذکرہ فرمایا، میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں۔ جذبے کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جب ہم جانور کو پورا سال جب پالتے نہیں ہیں اور عید سے 1 یا 2 دن پہلے جا کے مویشی منڈی سے جانور کو لے کر آتے ہیں، تو ہماری اس کے ساتھ کیا اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے؟ ایموشنلی ہم اس جانور کے ساتھ کتنے اٹیچ ہوں گے؟ یہ سوال ہے جو میں اکثر عالم دین جب میری کسی سے بات ہوتی ہے میں پوچھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ کی بھی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے بھی رہنمائی لوں گی، لیکن پہلے ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب کی طرف مجھے جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس عید پر احتیاط اب کیسے کی جانی چاہیے؟ مجھے یاد ہے کہ عید الفطر پہ بھی تمام ڈاکٹرز، آپ بھی آتے رہے ٹی وی چینلز پر، آپ تمام لوگ ریکویسٹ کرتے رہے کہ کورونا کی سچویشن جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے، تو تمام لوگ اپنے آپ کو ذرا طریقے سے لے کر چلیں۔ لیکن ابھی سیٹ پر بھی میرا یہ خیال ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے پہلے بھی احتیاط نہیں کی تھی اب بھی وہ احتیاط نہیں کریں گے، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے آج؟ ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے عزت بخشی، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کو یہ عزت بخشی۔ ایک تو میں آپ نے اتنا اچھا کہا، آپ کے حضرت صاحب نے اتنی اچھی باتیں کی، تو میں بھی ایک کمٹمنٹ اور کنوکشن کے لیے ایک بہت مشہور ہمارے لیے زمانہ طالب علمی سے طالب علمی اسکول سے ہم سنتے آئے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ معاشرے کے اندر اور ہمارے اندر جو رہنے کنوکشن، کمٹمنٹس اور آداب اور یہ ساری چیزیں ہیں، مذہب کی پروردگار کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ اس کو ماننے والے ہیں اور اس کی ساری تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر بھی یہ احکامات آتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں کہی جائیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق چیزیں ہوں، جو معاشرے اور سوسائٹی کے مطابق چیزیں ہوں، ہم اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اور حضرت صاحب مجھ سے یقیناً اتفاق کریں گے یا کم از کم اختلاف تو نہیں کریں گے کہ ہمیں معاشرے کے اندر اکثر اب سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی ایسی وبا پھیلے وہاں سے نکلنا نہیں اور وہاں پہ آپ نے جانا نہیں۔ تو ہیونگ سیڈ کہ یہ جو ہماری اللہ کے رسول اور عید قربان کے بارے میں اور پھر نبی اکرم کے فرمودات اور ان کی روشنی کے بارے میں سمجھتے ہیں، تو یہ آپ نے درست کہا کہ آ کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہے کہ عید قربان یا بکر منڈی یا منڈیوں کے اندر جا کے لوگوں نے جو ایس او پی جو کہے گئے حکومت کی طرف سے، میری ایک ناقص رائے کے اندر جو کہ زیادہ غلط ہوگی کہ حکومت نے صرف اپنا کاغذی طور پہ فرض پورا کر دیا کہ دیکھیں جی ہم نے عوام کو کہہ دیا، اب عوام ہی ایسی ہے جو کہ عمل نہیں کرتی۔ تو یہ ایک لاؤبالی قسم کا ایک بیان سے اپنی انہوں نے حیثیت سے جان چھڑوا لی۔ ویئرز آپ جانتی ہیں کراچی کے اندر جا کے بازاروں کے اندر جو آپ نے مشاہدہ کیا، پنجاب کے اندر لاہور کے اندر، میں لاہور شہر سے ہوں،
تو لاہور کے اندر انارکلی، گلبرگ اور خوش جہاں ہم سمجھتے ہیں لوگ بھی بڑے سمجھدار ہیں. ایک تو ہم نے تفریق پیدا کر دی، ایک وہ لوگ جو سمجھدار اور بڑے الجھے ہوئے ہیں، اور دوسرا ہم سمجھتے ہیں جی الٹریٹ، ہم نے ایک لفظ یوز کر دیا سب کے لیے اور فکس کر دیا. لیکن اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ خدا شاہد ہے کہ ان دونوں طبقات کے اندر قطعی طور پہ کوئی فرق نہیں تھا. وہ بھلے لٹریٹ تھے یا الٹریٹ تھے، سو کالڈ، میرے نزدیک ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے. مت سوچیے کہ میں اس کو تفریق کرتا ہوں، میں ان میں سے جو سمجھتا ہوں کہ پروردگار نے ہمیں سب سے اچھی ٹھیک ہے. چلیے ڈاکٹر صاحب ٹائم کی کمی ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں، مفتی صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں، پھر آپ کی طرف بھی آتی ہوں. اچھا مفتی صاحب، میں نے ایک تو سوال جو پہلے پوچھا تھا کہ جب جانور کو آپ لے کر ہی عید سے 1 یا 2 دن پہلے گھر لے کر آئیں گے، ابھی بھی آپ کو پتہ ہے ابھی بھی لوگ مویشی منڈی میں موجود ہوں گے، اور اب کل عید ہے تو عید سے 1 دن پہلے اگر آپ جانور کو لے کر آئیں گے تو آپ کی کیا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے کہ کیا جانور کو ہمیں چھوٹا سا جانور لے کر پالنا چاہیے ایٹ لیسٹ 2 یا 3 مہینے پہلے وہ ہمارے گھر آ جائے، تاکہ ہمارے اس کے ساتھ تھوڑی سی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو، تاکہ جب ہم اس کو ذبح کریں تو ہمیں لٹرلی محسوس ہو کہ کوئی اپنا ہے جو ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے، ہمارے سامنے اس کی گردن پر چھری چل رہی ہے تو یہ جا رہا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ عید الاضحیٰ کا پیغام کیا ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا میں جاننا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ ایک بڑا ایک نمائش کا عنصر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی عید الاضحیٰ آتی ہے ہر کوئی یہ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے کہ میرا جانور بڑا، میرا جانور مہنگا ترین ہے، اور مطلب 20-25 لاکھ سے لے کر کروڑوں تک کے جانور خریدے جاتے ہیں اور باقاعدہ نمائش کی جاتی ہے. اب تو سوشل میڈیا آگے کہ فیس بک پہ تصاویر، ٹویٹر پہ تصاویر، تو اس کو آپ نمائش کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے صحیح کہا کہ جانور کا اصل حق یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے، ہم گھر میں لائیں، اس کو پالیں اور اس کو موٹا کریں، فربا ہونا چاہیے، مضبوط جانور ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، ہم اس کی عزت کریں، احترام کریں، ہم اس کو کھلائیں پلائیں. یہ ساری کی ساری باتیں ہیں اور یہ احادیث کے اندر موجود ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی تھی کہ جانور کو لایا جاتا، گھر میں رکھا جاتا، خود چارہ کھلاتے، خدمت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے ذبح کرنے کے وقت میں باقاعدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گھر کی خواتین اور بچوں کو بلایا کرتے تھے اور قریب کے اندر کھڑا کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بال، اس کے سینگ، اس کے جسم، اس کے پارٹ، ایک ایک جز کے بدلے میں اتنی نیکیاں ملیں گی. لیکن دیکھیں شریعت کے احکام 2 طرح کے ہوتے ہیں. بعض احکام ہوتے ہیں جو کنڈیشنل ہوتے ہیں، فرض، واجب، لازمی، شرعی، ضروری ہوتے ہیں. بعض ہوتے ہیں جو مستحب ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے جس کی میں ترغیب دے رہا ہوں، یہ مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے، اولا ہے، لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے. اگر کوئی آدمی رات کو قربانی کا جانور خرید کر کے لے آیا، کل کو ذبح کر دے، قربانی اس کی پھر بھی ہو جائے گی. یہ صرف اور صرف مستحب عمل ہے، اچھا یہی ہے. لیکن آپ کو ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی معلوم ہے، آج کل کے دور کے اندر تو صورتحال یہ کہ کرونا کی وجہ سے ہم نے نمازوں میں، فرضوں کے اندر، حج کے جیسے اہم ترین فریضے کے اندر بھی اگر کمی اور کٹ کیا ہے تو یہ اگر مستحب وغیرہ معاملات چھوٹ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں. دوسری بات آپ نے نمائش سے متعلق کی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج کے اندر یہ جو ریاکاری، دکھاوا، گلیوں کے اندر گھمانا، بچوں کو جمع کرنا، ٹینٹ لگانا اور پھر باقاعدہ تفاخر کا اظہار کرنا، یہ انسان کے قربانی کے عمل کو ضائع کر دینے والی بات ہے. نہ تو اسراف اور فضول خرچی ہونی چاہیے، نہ ہی ریاکاری، دکھاوا اور نمائش. میں آپ کو آج کے پروگرام میں بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں اور بڑی خطرناک بریکنگ نیوز. وہ کیا؟ آج مجھے پتا چلا، یعنی اس دفعہ مجھے پتا چلا، کراچی کے اندر رینٹ پر بھی جانور دستیاب ہیں. رینٹ پر اچھا موٹا تازہ طاقتور جانور لاکھوں والا آپ لے کر آ جائیں. ذبح کرنے کا ارادہ نہیں ہے، گھر کے باہر باندھا جائے گا، یومیہ 4000 روپے کرایہ، 3000 روپے کرایہ، اور عید سے 1 دن پہلے، عید والی رات کو وہ مالک اپنا جانور لے کر کے چلا جائے گا. ذبح نہیں کرنا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.